10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ دن یعنی یوم عاشورہ جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہے، اور اس دن میں اس کائنات میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مبارک ہوئی عاشورہ کے دن۔ اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ اسی دن نمرود کی آگ میں آپ ڈالے گئے۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے ظلم سے نجات پائی، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ دریا میں اسی دن غرق ہو گیا۔ اسی دن یعنی یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا ملی، اور اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اسی دن اٹھایا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن لوٹ آئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے، اور یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی، اور اسی دن وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ دن جو ہے بہت ہی برکت والا مبارک دن ہے، اور اس میں بے شمار واقعات، ان واقعات کے علاوہ بھی اس روئے زمین پر نمودار ہوئے ہیں یوم عاشورہ ہی کے دن۔ اور یوم عاشورہ ہی کو نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں کے ساتھ خود بھی اپنی جان میدان کربلا میں اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس تاریخ سے ہمیں بہت بڑا سبق لینا چاہیے، اس تاریخ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، معاشرے میں پیدا شدہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ظلم و ستم اور اسلامی تعلیمات جو شریعت اسلامی تعلیمات کے خلاف جو رسومات پیدا ہو چکی ہیں، ان سب کے خاتمے کے لیے امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے، جانثاروں نے میدان کربلا میں اپنی اپنی جانوں کی قربانی اور شہادت پیش کی تھی۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ انہی برائیوں میں، انہی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے نماز کے اوپر آپ ہزاروں فضیلتیں بتا دو، روزہ رکھنے کے اوپر آپ سینکڑوں فضیلتیں بتا دو، قرآن کی تلاوت کرنے پر آپ ان کو درجنوں فضیلتیں بتا دو، لیکن ان سب پر عمل کرنے والے نہیں۔ مسجدوں سے دور ہوں گے، نمازوں سے دور رہیں گے، روزوں سے کوسوں دور رہیں گے، لیکن 50 کلو کا ڈھول اٹھا کر پوری رات ناچتے پھریں گے، کودتے پھریں گے، بندروں کی طرح ادھر ادھر گشت لگاتے پھریں گے۔ یہاں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہاں ان کی نیند خراب نہیں ہوتی ہے۔ ان کی نیند خراب ہوتی ہے جب ان کو مسجدوں میں جانے کے لیے بولو۔ ان کی صحت اس وقت بگڑ جاتی ہے جب ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہو۔
شیطان ان کو اپنے بس میں اس طرح سے کر لیتا ہے کہ ان شیطانی کاموں کو کرنے کے لیے ذرا سے بھی ان کے اندر سستی نہیں آتی ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں تعزیہ کے نام سے، ان خرافات کے نام پر لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ ان لاکھوں روپوں کو بچا کر اگر قوم مسلم چاہے، یہ خرافاتی لوگ اگر چاہیں تو بڑے سے بڑے اسپتال بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے بہترین سے بہترین شاندار سے شاندار اسکول قائم کر سکتے ہیں نو نہال امت کے لیے، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی۔ لاکھوں روپے کا تعزیہ بناتے ہیں اور ان کی گشت کراتے ہیں، اور پھر 10ویں محرم کی شام کو یہ ان سب کو توڑ پھوڑ کر گندے پانیوں میں، گندے نالیوں میں بہا کر آ جاتے ہیں۔ یہ امام علی مقام کی ان سے محبت اور عقیدت ہے، یہ جھوٹی محبت اور جھوٹی عقیدت ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے شیدائی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ اتنا مبارک دن تھا جس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، اتنا برکت والا دن تھا جس دن ہمیں اپنے دسترخوان کو وسعت دینے کا حکم ہے کہ اس دن میں اپنے دسترخوان کو، اپنے اہل عیال کو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک زیادہ ہو سکے اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ، اور ہو سکے تو دوسروں کو کھلاؤ، غریب غربا کو کھلاؤ۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، جہاں تک ہو سکے نمازیں پڑھ کر امام علی مقام اور شہیدان کربلا کی روحوں کو ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر روزہ رکھا، یہ خرافاتی لوگ، یہ جو ادھر سے ڈھول تاشے لے کر گھومتے پھرتے کودتے پھرتے رہتے ہیں، اگر یہ روزہ رکھیں تو ان کاموں سے باز آ جائیں۔ شیطان ان کو اسی لیے روزوں سے دور رکھتا ہے، اس طرف کان دھرنے کا موقع ہی شیطان نہیں دیتا ہے، یہ ان خرافات میں پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو خوش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام علی مقام کی روح خوش نہیں ہو رہی ہے، ان کی روح مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشان ہے اپنی قبر مبارک میں ان نالائقوں کی ان نازیبہ حرکتوں پر، ان خرافات کو دیکھ کر۔ لہٰذا اگر آپ اپنی عاقبت کو سدھارنا چاہتے ہیں، امام علی مقام کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اس دن کو، یوم عاشورہ کی حرمت کو بجا لانا، اپنی جگہ پر درست رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حرمت والا مہینہ کہا گیا، یہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور یہ تاریخ تو اور بھی عزت والی تاریخ ہے۔ لہٰذا اس تاریخ کی عزت کو، حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے میں نوجوانوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ان خرافات سے باز آ جاؤ۔ تمہاری ان الٹی سیدھی حرکتوں سے، ان شریعت کے خلاف حرکتوں سے علماء اہل سنت بدنام ہو رہے ہیں، جماعت اہل سنت بدنام ہو رہی ہے۔ کچھ جو سر پھرے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہونے کے باوجود تمہاری ان حرکتوں کو دوسری جگہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور جماعت اہل سنت سے ان کو منحرف کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے سنی۔ حالانکہ سنی کو ایسا نہیں کرتا ہے۔ جو سنی ہوگا، حقیقت میں جو سنی ہوگا، جو جماعت اہل سنت کا پیروکار ہوگا، وہ ہرگز ان خرافات میں مبتلا نہیں رہے گا۔ وہ امام علی مقام کے روح کو خوش کرنے کی کوشش میں رہے گا۔ یہ کام امام علی مقام کو خوش کرنے والے نہیں ہیں، امام علی مقام کی روح کو تڑپا دینے والے کام ہیں، بے چین کرنے والے کام ہیں۔ ان کاموں سے امام علی مقام اور دیگر شہداء کرام کی روحیں مضطرب ہو جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب تک جو کچھ کیا، خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اور آئندہ کے لیے رب کی بارگاہ میں عہد کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ اب یہ خرافات اور یہ غلط رسمیں ہم سے ادا نہیں ہوں گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی، وہ خدا کی بارگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ لہٰذا سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور ان خرافات سے باز آ جاؤ۔